وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پراپرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹ واز شاکنگ اینڈ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ. سو فار می میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا. تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوکیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو 6 بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں. وجہ یہی تھی کہ مطلب ان بیئربل جیسے ہوتا ہے یا ان افورڈیبل یا ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف بلوم ایک ہوتی ہے چیز وہ تھی. سو ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو. 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اور اس میں یو کین سے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہہ لیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئے وہ بڑی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہہ لیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پروسیس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو. اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, 100% سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوورآل جو زیادہ افسوسناک بات کہ 13-14 مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد. 13-14 مہینوں میں جو ایک نیریٹو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی شامل. تو جو خان صاحب کی طرف سے ایک نیریٹو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہہ لیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا, اس میں ہمارا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے. تو اس نیریٹو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضا, اس فضا کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ 9 مئی تھا. یہ ایک یو کین سے کہ بالکل ہی پوری قوم کے لیے یا اوورآل قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوورآل بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹک جو کریڈینشیل ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیمیج ہوئی ہے پارٹی, اور ڈیموکریسی بھی ڈیمیج ہوئی ہے, اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمیج ہوا ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو مینٹیلٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کیلکولیشن کہ پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے, وہ شاید نہیں پاسبل. کہ ماب جو ہے اس کی مینٹیلٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا. تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب ہوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کا رول پلے کرے. کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی, پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پرامن ہوتا ہے. تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پرامن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹو میں پرابلم ہے, اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں. سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں, مانتے ہیں, اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے, کہیں اس کو مینیج نہیں کر سکے. اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا آگے گراؤ جلاؤ والی بات تھی وہ بھی ٹوٹلی انفارچونیٹ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی فیلئر ہوئی ہے. سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہداء کی تصاویر کو دیکھتے ہیں, جب ہم یو کین سے کہ لوگوں کو جو جس فوج سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس فوج کے خلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا ایک یوتھ کو سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, جو یوتھ آپ کہہ لیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی, اس یوتھ کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے, تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو. اور اس کو فوری طور پر ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا بھی رول پلے کر بھی رہا ہے, ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی. تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے, تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ, اس کی ضرورت ہے. اس طرح کی فیلئر جو ہے سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر وہ ہم دوبارہ توقع کبھی نہیں کرتے. بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سچویشن میں
ہم تو میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئیڈیلسٹ ہیں. آئیڈیلسٹ میں جمہوریت، جمہوری کریڈینشیلز اور پرامن اور ایفرٹ اور بولنے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، لکھنے کی آزادی، ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے، اس تشدد کے ایلیمنٹس کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم مسرت جمشید چیمہ، اور جمشید چیمہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور کہا کہ جناح ہاؤس پر حملے کا پلان نہیں تھا، وہاں صرف احتجاج کا پلان تھا. جو لوگ ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. ہم 9 مئی کے واقعات کو روکنے میں ناکام ہوئے. 9 مئی کے دن جو کچھ بھی ہوا، اس حوالے سے جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک اہم نیوز کانفرنس مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ کی جانب سے جاری ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے.